یہ ہے کہ انسان مختلف مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، یعنی ایک ہی جگہ سے ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا یا قرآن کریم کو ایک ہی مقام سے بار بار پڑھنا، اس سے انسان کو وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی جو توجہ انسان کو صورتیں بدل کر پڑھنے سے یا مقامات بدل کر پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز انسان بار بار پڑھتا ہے وہ زبان اس کی عادی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ذہن کو متوجہ کیے وہ پڑھ دیتا ہے۔ لیکن جب کسی نئی جگہ سے وہ پڑھتا ہے تو خود وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میں غلط نہیں پڑھ لوں، صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ نئی جگہ سے پڑھ رہا ہے۔ تو جب انسان بدل کر پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک سورت پڑھی، کبھی دوسری پڑھی، کبھی ایک آیت پڑھی، کبھی دوسری آیت پڑھی، تو اس سے انسان کی توجہ رہتی ہے نماز میں، اور اس سے انسان کو خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے جو نماز کی اصل روح ہے۔ چنانچہ جو حافظ ہیں، جن کو قرآن کریم حفظ ہے، ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور وہ طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو۔ طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ عمل کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں انسان یہ کرے کہ آخری 10 صورتیں یاد کر لے، آخری 10 صورتیں یاد کر لے، اور کوشش کرے کہ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں دوسری، پھر تیسری رکعت میں تیسری، پھر اس طرح بدل کر اس کو پڑھے۔ دوسرے مرحلے پر یہ کرے کہ اس سے پہلے کی 10 اور صورتیں یاد کر لے، تو 20 صورتیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ تو اس کو 20 صورتیں تو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح جب یہ بھی یاد ہو جائے تو پھر یہ شروع کرے کہ ہر بڑی سورت کی آخری 3 آیات یاد کر لے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی آخری 3 آیات یاد کر لے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی آخری 3 آیات یاد کر لے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کی آخری 3 آیات یاد کر لے۔ سورہ مائدہ ہے، اس کی آخری 3 آیات یاد کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ 3 آیات یاد کرنا کسی سورت کی کوئی مشکل کام نہیں ہے، چھوٹا بھی یاد کر سکتا ہے اس کو اور بڑا بھی یاد کر سکتا ہے۔ آپ ایک دن میں یاد نہیں کر سکتے، 2 دن میں کر لیں، 4 دن میں کر لیں، 1 ہفتے میں کر لیں، 1 مہینے میں کر لیں۔ سٹارٹ لیں گے تو کسی جگہ جا کے پہنچیں گے۔ اگر سورہ بقرہ کی آخری آیات کسی کو 1 دن میں یاد نہیں ہوتی تو 1 ہفتے میں تو یاد ہو ہی جائیں گی۔ تو اگر 1 ہفتے میں بھی وہ ایک سورت کی آخری 3 آیات یاد کر لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ 1 ہفتے میں ایک سورت کی آخری 3 آیات یاد کر لی، دوسرے ہفتے میں دوسری سورت کی آخری 3 آیات یاد کر لی، تیسری، اس طرح بڑھتے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے پاس ایک حفظ شدہ آیات کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ تو کبھی وہ سورہ بقرہ سے پڑھے گا، کبھی سورہ آل عمران سے پڑھے گا، کبھی سورہ نساء سے پڑھے گا، کبھی سورہ مائدہ سے پڑھے گا۔ اگلے مرحلے میں پھر انسان انہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لے، انہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ لے، کسی سے پڑھ لے، کسی سے سمجھ لے۔ اب جب وہ ان آیات کو بدل کر پڑھے گا تو چونکہ یہ اس کے معمول سے ہٹ کر ایک چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ سورہ اخلاص یاد کی ہے اور ساری زندگی سورہ اخلاص ہی میں گزار دی۔
یہ اور کوئی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. سورہ اخلاص جب آپ کی زبان پہ چڑھ سکتی ہے تو پھر الم تر کیف بھی آپ کی زبان پہ چڑھ سکتی ہے. جب الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر لإلاف قریش بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر ارائیت الذی یکذب بالدین بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بے ہمتی کی یا کم ہمتی کی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے. کہتے ہیں نا جو امپاسبل ہے، امپاسبل کا جو لفظ ہے یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آئی ایم پاسبل. امپاسبل جب لکھا جاتا ہے اس کے شروع میں آئی لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایم لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پاسبل لکھا جاتا ہے. تو امپاسبل کا مطلب ہے آئی ایم پاسبل. جو ناممکن ہے وہ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ بھائی میں ممکن ہوں. ناممکن کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں. بے ہمتی کی بات ہے یا دوسرے نمبر پر ہمارے دل میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت نہیں ہے اس لیے یاد نہیں کرتے. ابھی ویسے ہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اگر اس رمضان کو ہم اپنا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ اس رمضان میں ہم نے ہر بڑی سورت کی آخری 3 آیات یاد کرنی ہیں، اور اس کو ہم طے کر لیں کہ بھئی یہ اس مہینے میں یہ کام کرنا ہے، اور اپنے لیے وہ بنا لیں، ایک جدول بنا لیں، کوئی ترتیب بنا لیں، وہاں ٹک کرتے رہیں اس کو کہ آج میں نے کتنا یاد کیا، آج کتنا یاد کیا، آج کتنا یاد کیا، خود ہی مکمل ہو جائے گا. تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور یہ در حقیقت خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا طریقہ ہے.